باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس فار یو چینل دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، یہ حیرت انگیز کہانی امریکہ سے تعلق رکھنے والی نوجوان لڑکی شریفہ کارلو کی ہے، جس کو جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ جنگ کرتے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ذلت، تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنتی ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی خفیہ جنگ کے بارے میں ہے، مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جیت حق اور سچ کی ہوئی، جبکہ جن لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی غرض سے اپنے ناپاک منصوبے بنائے، ان کے منصوبوں کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملایا، اور یہ شیطان کو خوش کرنے والے صرف تماشا دیکھتے رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت خود کرتا ہے۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والی شریفہ کارلو، جو ایک اسلام مخالف خفیہ تنظیم سے تعلق رکھتی تھی، بیان کرتی ہے کہ میں کیسے اسلام کی طرف مائل ہوئی۔ ایک ایسی خاتون جس کا مقصد مسلمان عورتوں کو گمراہ کرنا تھا، وہی عورت خود اسلام کی روشنی سے کیسے منور ہوئی۔ شریفہ کارلو بیان کرتی ہے کہ یہ کہانی ہے ارادوں کی۔ کچھ ارادے ہم کرتے ہیں، جبکہ کچھ ارادے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور آخر میں وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہترین کارساز اور منصوبہ ساز ہے۔ ناظرین، آپ شریفہ کارلو کی یہ سچی کہانیاں انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، جو کہ انگریزی زبان میں ہے، جو ہم آپ کے لیے انگریزی سے اردو زبان میں پیش کر رہے ہیں۔ شریفہ کارلو کی یہ عجیب اور دلچسپ کہانی 18 سال کی عمر سے شروع ہوئی، جب ایک خفیہ تنظیم سے تعلق رکھنے والے اسلام مخالف لوگ شریفہ کارلو کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اسلام مخالف انتہائی خطرناک عقائد تھے۔ وہ انفرادی طور پر ایسے لوگوں کا گروہ تھا جو امریکی حکومت میں اہم عہدوں پر تعینات تھے۔ ان میں سے زیادہ تر ایسے لوگ شامل تھے جو نیو ورلڈ آرڈر کو پروموٹ کرنے اور اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے۔ شریفہ کارلو بیان کرتی ہیں، ان میں سے ایک آدمی نے مجھ تک رسائی حاصل کی کیونکہ میں پہلے ہی خواتین کے حقوق کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو تھی۔ اس آدمی نے مجھے تجویز دی کہ اگر میں بین الاقوامی تعلقات عامہ کی تعلیم حاصل کر سکوں، خصوصی طور پر مشرق وسطیٰ کے ممالک کے متعلق اگر معلومات سمجھ اور جان سکوں، تو یہ لوگ مجھے مصر میں موجود امریکی سفارت خانے میں من پسند نوکری اور منہ مانگی تنخواہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے ان کی یہ آفر بہت زیادہ پسند آئی۔ اچھی نوکری، اچھی پوزیشن، عیش و عشرت کی زندگی، مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ جس کے بعد میں نے ان کی تجویز قبول کر لی اور میں بہت جلدی اس خفیہ تنظیم کی ایک ممبر بن گئی۔ میں نے ٹی وی اور انٹرنیٹ پر مسلم خواتین کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا کہ وہ بہت مظلوم اور پسا ہوا طبقہ ہے۔ یہ میرے لیے بہترین موقع تھا کہ میں اس پسماندہ قوم کی خواتین کو ماڈرن زندگی کی طرف مائل کر سکوں۔ میں نے اسی سوچ اور مقصد کے تحت کالج میں داخلہ لیا اور قرآن و حدیث کا مطالعہ شروع کیا۔ اس تنظیم کے کچھ خاص لوگ ہمیں لیکچر دیتے، جہاں ہمیں سکھایا جاتا کہ قرآنی آیات اور احادیث کو کیسے توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اپنی بات کو کیسے بہترین انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ احادیث اور قرآنی آیات کو کیسے اپنی مرضی کے مطابق معنی پہنائے جا سکتے ہیں۔ شریفہ کارلو بیان کرتی ہیں کہ یہ اس خفیہ جنگ میں استعمال ہونے والا انتہائی کارآمد ہتھیار تھا، جس کو استعمال کر کے کسی طرح مشرق وسطیٰ کی خواتین کو اسلام سے دور کرنا اور ماڈرن زندگی کی طرف مائل کرنا تھا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں اسلام کا مطالعہ کرتی گئی، میرے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے لگا۔ گرچہ میرے لیے یہ انتہائی خطرناک بات تھی، یہ بہت زیادہ با اثر اور طاقتور لوگ تھے، اور میں جانتی تھی یہ لوگ ہر صورت مجھ سے اپنا مشن مکمل کرائیں گے۔ جس کے بعد میں نے اپنے اوپر اسلام کے غلبے کے تاثر کو کم کرنے کے لیے عیسائیت کا مطالعہ شروع کیا۔ میں نے کالج کے ایک پروفیسر سے عیسائیت کے متعلق سیکھنا شروع کیا۔ یہ صاحب بائبل کے متعلق بہت زیادہ علم رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے یونان سے حاصل کردہ بائبل کے قدیم
نقشے دکھائے جو کہ عبرانی زبان میں تھے۔ اس پادری نے مجھے دکھایا کہ موجودہ بائبل میں کہاں کہاں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس کے بعد میرا عیسائیت پر سے یقین بالکل ختم ہوا، مگر میں اب بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میری زندگی، میرا کیریئر اور عیش و عشرت کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اسلام سے متاثر ہونے کے باوجود اپنی عیش و عشرت کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ناظرین، شریفہ کارلو مزید بیان کرتی ہیں کہ کالج سے فارغ ہونے کے بعد بھی میں نے اسلام اور عیسائیت کا مطالعہ جاری رکھا۔ میں نے اس دوران بہت ساری مسلمان خواتین کے انٹرویوز کیے۔ اس دوران میری جن مسلمانوں سے ملاقات ہوئی ان میں میرا ایک بہت اچھا مسلم بھائی بھی تھا جس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس مسلم بھائی کا تعلق مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن سے تھا۔ اس بھائی نے میرے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے بہت زیادہ معلومات فراہم کی۔ میری دلچسپی اسلام کے متعلق بہت زیادہ تھی، جبکہ دوسری طرف یہ لوگ مجھے اسلام مخالف مشن پر جلد از جلد مصر روانہ کرنا چاہتے تھے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ ان ظالموں سے کس طرح جان چھڑاؤں۔ اس دوران مجھے محسوس ہوا کہ کوئی خفیہ طاقت میرے ساتھ ہے اور یہی خفیہ طاقت میری ہر طرف سے مدد اور حفاظت کرتی ہے۔ شریفہ کارلو کے مطابق جس مسلمان بھائی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اس نے مجھے اسلام کے متعلق انتہائی مفید معلومات دیں، میری ہر طرح سے مدد کی، لیکن اس نے مجھے کبھی اسلام قبول کرنے کی دعوت نہیں دی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور مسلمانوں کے ایک ایسے گروپ کے بارے میں بتایا جو کہ ہمارے علاقے میں آج کل موجود تھا۔ اس مسلمان بھائی نے مجھے دعوت دی کہ میں ان لوگوں سے ملاقات کروں، چنانچہ میں ملاقات کے لیے راضی ہوئی۔ ہم عشاء کی نماز کے بعد وہاں پہنچے۔ وہ ایک کمرے میں 20 کے قریب افراد موجود تھے جن کی خوبصورت لمبی داڑھی، سفید کپڑے اور انتہائی باروب اور سلیقے کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس کمرے میں واحد خاتون تھی، لیکن سب مردوں کی نظریں زمین کی طرف تھی۔ میں یہاں 7 سے 8 گھنٹے موجود رہی، لیکن کسی ایک مرد نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی۔ وہ سب انتہائی مہذب انداز سے اور نرم لہجے میں مجھ سے بات کر رہے تھے۔ میری نشست جس آدمی کے سامنے تھی وہ انتہائی پروقار پاکستانی نوجوان تھے جن کے پاس قرآن مجید کے ساتھ بائبل اور عیسائیت کے متعلق بہت زیادہ معلومات تھیں۔ اس نوجوان نے میرے ہر سوال کا جواب زبردست دلائل کے ساتھ دیا۔ اب میں اسلام اور مسلمانوں سے اس قدر متاثر تھی اور اس قدر ثابت قدم تھی جس کا مجھے اس سے پہلے کبھی احساس نہیں ہوا، مگر اس دوران میں اپنے دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ جو لوگ مجھے اسلام کو تباہ کرنے کے لیے تیار کر رہے تھے ان کے چنگل سے میں کس طرح آزاد ہوئی۔ میں تو اسلام مخالف مشن پر نکلی تھی، مگر آخر میں اسی اسلام نے میرے دل و دماغ پر بسیرا کر لیا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس پاکستانی نوجوان نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا جو کسی مسلمان نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ میں اسلام قبول کرنے کے لیے بے چین تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میرے پچھلے گناہوں کی وجہ سے یہ لوگ مجھے اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، جس کے بعد میں نے فوراً جواب دیا، ہاں مجھے اسلام قبول کرنا ہے، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں، جس کے بعد مجھے کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتا گیا اور میں اس کے الفاظ کو دہراتی گئی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ جب میں نے کلمہ شہادت پڑھا تب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سینے پر بہت بھاری وزن رکھا ہوا ہو جو اچانک اسلام قبول کرنے سے ہٹ گیا ہو۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ یہ تھی شریفہ کارلو کی کہانی جس کو اسلام کی تباہی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ لوگ اسلام کو مٹانے کی جتنی کوششیں کرتے ہیں اسلام اتنا ہی پھیلتا ہے۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس میں ہر روز دنیا بھر سے ہزاروں لوگ داخل ہوتے ہیں۔